آج اس دور میں ہمارے دل کی کیفیتوں کو ہم دیکھ لیں، کتنا پریشان ہے ہم لوگ، کتنا زیادہ پریشان ہے امت۔ اس کا جواب کہاں ہے؟ قرآن میں۔ اس کا حل کہاں ہے؟ قرآن میں۔ پورے کے پورے انسان جو قیامت تک پیدا ہوں گے، جو اس 2024 میں ہو یا پھر 2050 میں ہو یا 3000 میں ہو، جب بھی ہو، جتنا بھی ایڈوانس انسان ہو جائے، اس کی ہدایت یہیں پہ ہے، اس کی رہنمائی یہیں پر ہے، اس کو برائی میں اچھائی میں فرق کرنے والا میزان یہی ہے، فرقان اس کو کہا جاتا ہے۔ اس دور میں نوجوانوں کا حال ایسا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تم ثابت کرو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کا حال یہ ہے کہ وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری جیسی کتاب ہے، غیروں کو کہتے ہیں تمہاری جیسی کتاب ہے، ہماری ویسی کتاب ہے، تمہارے جو کتاب ہے ہماری ویسی ہے، ایسی ہے کیا؟ تو اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ شاید اللہ کے رسول شہرت کے واسطے، پیسوں کے واسطے، بادشاہیت کے واسطے قرآن لا کے رکھے، یہ قرآن مانو، میرے کو نبی مانو، میرے کو لیڈر مانو، ایسا کرنے کے لیے شاید کرے ہوں گا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا کرے؟ یہ ڈاؤٹ تب بھی آیا تھا لوگوں کو۔ تو آپ کو ایک چھوٹا واقعہ بولتا ہوں اس بارے میں کہ یہ دلیلیں ہیں جو قرآن کے اوپر ڈاؤٹ رکھتے ہیں۔ اب آپ اس محفل سے جب جائیں گے تو آپ کے پاس یہ دلیل ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، نبی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہ جب طلاق ہو جاتی خاتون کی یا پھر وہ بیوہ ہو گئی تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ شی کی ناٹ میری انٹل دوز ڈیز، ان دنوں تک وہ دوسرے نکاح کا تصور نہیں ہے اسلام، تو اتنا ہے۔ تو یہ 4 مہینے 10 دن ہی کیوں ہے؟ اس کے دوست تھا، وہ شاید سنیں گا آپ اس بات کو، اس کا نام تھا عصمت۔ تو اس کا ماننا تھا کہ بھائی قرآن ایک دم نازل ہو گئی اور وہ آسمانوں سے ایک دم ایسا وہ پہاڑ پہ شاید یا ریگستان میں کسی جگہ پہ ایسے گر گئی، کہیں سنا تھا شاید۔ تو ویسے ہی بات سب کلاس میں معلوم ہو گئی تھی کہ ایسا ایک دم آ گئی شاید، ویسے ایک دم۔ تو ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے، ترجمے پہ ہم پوچھیں گے ابھی کیا ترجمہ قرآن ہے؟ آپ کو یہ بات معلوم ہے ترجمہ جو پڑھتے ہیں ہم لوگ وہ اصل میں قرآن نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ جو امت میں عام ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاتے۔ آپ کے پاس بھی یہ سوال پہنچا گیا کبھی؟ کوئی بولے ایسا قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا بھائی بولے؟ سنیں نا آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ یہ 4 لیول اگر آپ نہیں کر پائے تو آپ کے لیے قرآن ہی خلاف ہو جائے گا۔ اچھا، صرف قرآن ہوگا؟ اس کے بعد سورہ فرقان میں ایک آیت ہے، بہت ڈرا دینے والی آیت ہے وہ۔ سورہ فرقان میں حشر کے میدان میں اللہ کے رسول بھی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، پڑھنے لکھنے والوں کے لیے۔ قرآن کی آیتوں کو تھوڑا اپنے لیے ایک ٹیبل بنانے کی کوشش کریے۔ اب ایسے بھی لکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرا، جہنمیوں کا ذکر کرا، تو جنتیوں کے کون سے خوبیاں ہیں جس وجہ سے وہ جنت میں گئے، جہنم کے وہ کون سے غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے۔ آج تک آپ ایسا قرآن پڑھنا بلکہ سوچے، کبھی آپ ایسا بھی پڑھ سکتے بلکہ سوچے، آج تو سوچ لیں، آج تو میں آپ کو بتا دیا کہ ایسا بھی پڑھا جانا چاہیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خدا نے قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سامعین، میرے سامنے عنوان ہے کہ قرآن کو کیسا سمجھا جائے۔ تو اس کو بہت موٹی زبان میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن ہے کیا، اس کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کو کیسا سمجھا جائے، کیونکہ جب تک آپ قرآن کیا ہے اس کو دل کے گہرائیوں میں جب تک بسا نہیں لیتے تو آپ کو پڑھنے سمجھنے کی اتنی ہی دلچسپی کم ہوتی رہی۔ جتنا آپ کو قرآن کا شعور ہوگا اتنا زیادہ آپ اس کو پڑھنے سمجھنے میں اپنی زندگی کو لگائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جنہوں نے قرآن کی اہمیت کو سمجھا انہوں نے ہی قرآن کو زیادہ پڑھا، زیادہ سمجھا اور اس کو سمجھانے کے میدان میں لگ گئے۔ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہترین انسان بننے کے لیے قرآن کو پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، یہ 2 ہی کام ہیں انسانوں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث کو بیان کرتا چلوں کہ دنیا میں اللہ کی رحمت کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے علم سیکھا یا پھر علم سکھایا، یہ 2 ہی لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو بھی ہے وہ باہر ہے اللہ کی رحمت سے۔ یہ بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھا، یعنی اسلام پہلے ہی، جیسے میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ پہلے ہی جو حکم، جو آیت نازل ہوئی وہ یہی اسی حکم کے ساتھ آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، علم حاصل کرو، تو یہ حکم سے ہی آئی۔ اور جو اس سے پہلے کی جو حدیث تھی وہ یہ کہ اس کے حدیث کو تھوڑا سا آپ کو میں موٹی موٹی زبان میں سمجھاؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے تمام لوگوں پر سوائے ان لوگوں کے
جو علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے علاوہ یا ایک آدمی جو قرآن سیکھ رہا ہے یا پھر علم سیکھ رہا ہے ان اللہ کی لعنت سے محفوظ ہے، اور جو علم سکھا رہا ہے ان اللہ کی لعنت سے محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے آدمی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ یعنی آدمی مرتے دم تک علم سیکھتا تو رہے گا، سکھاتا تو رہے گا، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ میں نے اب اس کو سیکھ لیا، میں نے اس کو اب سمجھ لیا، میرا کام یہاں تک کافی ہے۔ ایسا نہیں بول سکتا ایک مسلمان، خاص کر کے مسلمان تو نہیں بول سکتا۔ اور اس کے اوپر بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو پوری طرح سمجھ لیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا مشہور ہے اس پہ کہ جس نے کہا کہ میں نے قرآن کو پورا سمجھ لیا وہ بڑا جاہل ہے، کوئی نہیں کر سکتا دعویٰ۔ تو قرآن کو سمجھتے سیکھتے ہی رہنا، یہی کام ہے، سیکھتے سیکھتے سکھانا ہے جو آپ نے چیز سیکھی ہے، بس یہی ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کو، لفظ قرآن بھی جو ہے بار بار پڑھنے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں قرآن ہے کیا اصل میں، قرآن کیا ہے اس میں آپ سمجھتے، ہم لوگ تھوڑا بات بھی کر لیں گے، وہ ایک طرفہ تقریر کے بجائے اگر آپ میں سے کوئی اٹھ کے بولنا چاہے تو اب میں نہیں روکوں گا۔ تو پہلے سوال یہ ہے کہ قرآن ہے کیا، اگر آپ میں سے کوئی بھی بول سکتے ہیں تو بولیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب اس بات کو تھوڑا سا غور کریں گے، قرآن اللہ کی بات ہے، کلام یعنی بات، تو قرآن نازل بھی ویسے ہی ہوا۔ قرآن بیک وقت آسمان سے ایسے کتابیں یا پیپر کی شکل میں یا پھر تختی کی شکل میں نہیں آیا۔ کیسے آیا؟ نازل ہونے کا طریقہ تھا، کچھ آیتیں حضرت جبرائیل لے کر آ کے اللہ کے رسول کو سناتے تھے، اللہ کے رسول ویسے اس کو یاد کرتے تھے، اور یہ کئی سالوں تک سلسلہ ایسا ہی رہا، کتاب کی شکل میں بہت سالوں کے بعد آیا۔ یہ اللہ کی اپنی باتیں ہیں، اللہ بات کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن ترتیل کے ساتھ بھیجا، تھوڑا وقتاً فوقتاً، ضرورت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ سے، ہم سے، سب سے کرنا چاہتا ہے، پورے انسانوں سے کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ زندہ معجزہ رکھ دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ اس کی دوسری بات، معجزہ جب لفظ نکل گیا تو بتاتا ہوں، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں دے کر بھیجی، ایک نصیحتیں، تعلیم، حکمت کی باتیں، احکام، شریعت، دوسری چیز ایک معجزہ ساتھ میں ہوا کرتا تھا کہ بتائیں، جتلانے کے لیے، کہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں رسول ہوں، میرے پاس جو پیغام ہے اس کی دلیل یہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ پیغام ہے۔ یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہر نبی نے ایسا ہی کیا، ہر رسول نے ایسا ہی کیا۔ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی آنے والے نہیں ہے، تو نبی تو چلے جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد معجزہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے زندہ رکھ دیا۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، کچھ تعلیم لے کے آئے اور معجزہ تھا، ان کے پاس لاٹھی تھی، بغل میں ہاتھ رکھتے تو چمکتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام آئے، ان کے پاس ایک معجزہ تھا، اونٹ ایک معجزے کے طور پر آئی تھی۔ ایسے کتنے نبی ہیں جو آپ جانتے ہیں، ایک ایک معجزہ ایک ایک لے کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے، یہ معجزہ تھا، بتاتے تھے کہ دیکھو میں زندہ کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تم مجھ پہ ایمان لاؤ، میں رسول ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہر نبی کے ساتھ ایک تعلیم اور ایک دوسرا معجزہ ہوا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرنا تھا بطور نبی اس امت کے لیے، تو معجزہ بھی تعلیم کے ذریعے اور تعلیم بھی معجزے کے ذریعے، یعنی قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزے کے طور پر قرآن ہی سناتے تھے اور تعلیم کے طور پر قرآن ہی سناتے تھے۔ تو یہ کلام اللہ کا خود معجزہ ہے، اللہ کی باتیں ہیں جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دے دی۔ اب آپ کا دل کیا کیفیت میں ہے، امت کیا کیفیت میں ہے، کیا جذبات ہے، کیا حالات ہے، کیا مصیبتیں ہیں،
کسی بھی چیز سے آپ گزر رہے ہو، آپ سے اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہتا ہے، اس حالت میں آپ جیسی بھی دل کی کیفیت رکھ لو، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور میرے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کا اطمینان ہے۔ آج اس دور میں ہمارے دل کی کیفیتوں کو ہم دیکھ لیں، کتنا پریشان ہے ہم لوگ، کتنا زیادہ پریشان ہے امت۔ اس کا جواب کہاں ہے؟ قرآن میں۔ اس کا حل کہاں ہے؟ قرآن میں۔ چلیے، اور کیا ہے قرآن؟ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کلام اللہ ہے، ایک بات آ گئی۔ اور کچھ ہے؟ قرآن ہدایت ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے آپ کے لیے خاص کر کے آپ کے لیے فردن ہر ایک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، ہر ایک آدمی کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ قرآن خود فرماتا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ہم نے رمضان میں اس کو نازل فرمایا، یہ ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، پورے کے پورے انسان جو قیامت تک پیدا ہوں گے، جو اس 2024 میں ہو یا پھر 2050 میں ہو یا 3000 میں ہو، جب بھی ہو، جتنا بھی ایڈوانس انسان ہو جائے، اس کی ہدایت یہیں پہ ہے، اس کی رہنمائی یہیں پر ہے۔ اس کو برائی میں اچھائی میں فرق کرنے والا میزان یہی ہے، فرقان اس کو کہا جاتا ہے۔ نیکی میں بدی میں اچھائی کو برائی کو الگ کر کے بتانے والی چیز یہی ہے۔ اس کو تب بھی گائیڈنس ہے، ابھی بھی گائیڈنس ہے، 1400 سال پہلے بھی یہی گائیڈنس تھی اور یہی رہے گی۔ یہی وہ معجزہ ہے جو زندہ رہنے والا ہے۔ اور کیا ہے قرآن؟ فرقان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے۔ اس کو میں آخر میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ؟ ہاں، یہ تو بات آ گئی، بار بار پڑھنے والی کتاب ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے، اس دور میں نوجوانوں کا حال ایسا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تم ثابت کرو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلمانوں کا حال ہے، میں نے پچھلے جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کا حال یہ ہے کہ وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری جیسی کتاب ہے، غیروں کو کہتے ہیں تمہاری جیسی کتاب ہے، ہماری ویسی کتاب ہے، تمہارے جو کتاب ہے ہماری ویسی ہے۔ ایسی ہے کیا؟ آپ کے پاس بھی یہ سوال ہے کیا؟ دوسروں کے پاس بھی کتابیں ہیں نا، ان کی جیسی ہماری کتاب ہے، ایسی کتاب ہے؟ ایسی نہیں ہے۔ تو اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو کیا ہم اب اس وقت ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہمیں ثابت کرنا ہے اس بات کو، ہماری نسلوں میں بھی ہمیں بتانا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اگر میں پوچھ لوں آپ سے، کسی سے، اب ثابت کرو یہ اللہ کی کتاب ہے، کیسا ثابت کریں گے آپ؟ جب تک یہ چیزیں آپ کے ذہن سے اور دل میں جب تک یہ باتیں اتریں گی نہیں، تو آپ پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنے ہی دور ہوں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو پیدا ہو گئے تو مسلمان ہیں، یہ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم بھی قرآن پڑھنا ہے، ہمارے ماں باپ قرآن پڑھو بول رہے تو پڑھنا ہے۔ قرآن کا معجزہ دیکھیے، آپ بغیر سمجھے بھی قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ کون سی بھی دوسری کتاب لے لیجئے جس کو آپ نہ سمجھتے ہوں، نہیں پڑھ سکتے آپ، زیادہ دیر تک اس کتاب کو، ان پنوں کو پڑھ نہیں سکتے آپ۔ مگر قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ کتنا بھی نہ سمجھتے ہو پڑھ سکتے آپ بڑی روانگی کے ساتھ پڑھ سکتے۔ آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آتا پھر بھی قرآن پڑھ سکتے، اس کا بھی اجر ہے۔ بہرکیف سوال یہ ہے کہ اب ثابت کرو کہ اللہ کی کتاب ہے یہ۔ ہم تو بس ایسے ہی بولے کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہدی للناس، چلو ٹھیک ہے، اب ثابت کرو یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کیسے ثابت کریں گے ہم؟ کبھی ہم اس طرف سوچ، جی یہ ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہاں، اللہ، یہ تو ٹھیک ہے، مسلمان ہے اس لیے آپ کا ایمان ہے۔ غیروں کو کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کا کالج کا اسٹوڈنٹ ہو یا پھر اسکول کا اسٹوڈنٹ ہو یا آپ کا پڑوسی ہو جو غیر مسلمان ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا آپ سے کام کرنے والا، جی ہاں، ایک دلیل آپ دے سکتے کہ عربی زبان جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی،
منون جیسے کا ویسا ابھی تک قرآن موجود ہے، اور دنیا کے ہر خطے میں چلے جائیے، کون سے بھی زمین کے ٹکڑے میں جہاں پہ انسان بستے ہو، اگر وہاں قرآن ہے تو اس کو میچ کر لیجئے، ایک بھی فرق لفظی نہیں مل سکتا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ زبر زیر پیش کے پرنٹنگ مسٹیکس ہو سکتے، یہ بعد میں آئے، زبر زیر پیش دو پیش جو بھی ہے یہ بعد میں آئے، پہلے قرآن میں تو وہ بھی نہیں تھے۔ بہرحال تو یہ پرنٹنگ ایررز کے علاوہ قرآن آپ کو کیسے کا ویسے ہی ملے گا، بلکہ یہ ثابت بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن جمع کے لکھی گئی تھی اس وہ ابھی بھی محفوظ ہے، اور دنیا کے ٹکڑوں میں جہاں پر بھی قرآن ہے اس کو میچ کیا گیا، دیکھا گیا اور ثابت ہو گیا کہ قرآن جیسی کی ویسی ہے۔ یہ ایک دلیل ہے۔ اور ایسا بھی کہا جا سکتا ہے اس بات پر کہ پرانی کتاب ہے، محفوظ ہو گئی، ہمارے زمانے میں بھی ہندوستان میں بھی بہت سارے پرانی کتابیں ہیں، تو وہ اللہ کی کتاب کیسے مان لیں؟ جی وقتاً فوقتاً حالات کے حساب سے وہی آئی ہے، ہاں، اس کی دلیلیں بھی ہیں۔ دلیلیں ہیں قرآن میں، جیسے کہ بہت سارے سائنٹیفک فیکٹس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ فرمایا، وہ ابھی جا کے ظاہر ہوئے، تو وہ ایک دلیل ہے کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، یہ اللہ کی کتاب ہے بولنے کے لیے ہمارے پاس یہ دلائل ہے نا، تو پوچھنے والے کے پاس ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، شاید آپ لوگ بول رہے نہیں، چھپا رہے ہوں گا ہم سے، اس کا ڈاؤٹ یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، شاید سب سے پہلا سوال یہ ہوتا۔ تو اس کا جواب ہے آپ کے پاس، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا؟ ہم نے یاد کیے، اللہ کے رسول نے یاد کیا، ویسے صحابہ نے بھی یاد کیا۔ اللہ کے رسول نہیں لکھے بولنے کی دلیل کیا ہے؟ پوری دنیا جانتی کہ اللہ کے رسول امی تھے، اللہ کے رسول لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا ہی جانتے تھے۔ اور یہی سوال بھی جب مشرکوں کو بھی ہوا کرتا تھا، عیسائیوں کو بھی ہوا کرتا تھا، یہودیوں کو بھی ہوا کرتا تھا، اس دور میں بھی اللہ کے رسول کہیں سے کاپی کر کے لا کے لکھ رہے، شاید جیسے انجیل میں، تورات میں بہت سارے انبیاء کے واقعات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو شاید اللہ کے رسول کاپی کر دیں، تو تب بھی ثابت ہوا، اور ابھی بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو اللہ کے رسول تو لکھ تو نہیں سکتے، چلو یہ بات تو ثابت کرتے، مگر اللہ کے رسول کو شاید وہم آیا ہوں گا، خیال آیا ہوں گا، خواب آیا ہوں گا، کیا کسی طور پہ ذہنی طور پہ ایسا احساس ہو گیا ہوں گا، لکھ دیا ہوں گا، ایسا ہو سکتا کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے غیر مسلمانوں کا۔ تو اس کا کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ اللہ کے رسول پہلے تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ شاید اللہ کے رسول شہرت کے واسطے، پیسوں کے واسطے، بادشاہیت کے واسطے قرآن لا کے رکھے، یہ قرآن مانو، میرے کو نبی مانو، میرے کو لیڈر مانو، ایسا کرنے کے لیے شاید کرے ہوں گا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا کرے؟ یہ ڈاؤٹ تب بھی آیا تھا لوگوں کو۔ تو آپ کو ایک چھوٹا واقعہ بولتا ہوں اس بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا، جب اللہ کے رسول قرآن کا پیغام لے کر مکے میں تبلیغ کرنا، دعوت کرنا شروع کر دیے، تو مکے کے مشرک منافق لوگ کیا کرے، اللہ کے رسول کو روکنے کے لیے بہت ساری چالیں چلیں۔ اس میں سے ایک چال یہ تھی، اللہ کے رسول کو آفر کریں گے ہم لوگ کہ بھائی آپ جو ہے پورے عرب کی بادشاہیت آپ لے لو، آپ کو ہم سردار مان لیتے، لیڈر مان لیتے، آپ کو ہم بہترین عورت لا کے دے دیتے، آپ کو ہم پوری جائیداد، پیسہ، مال آپ کے قدموں میں رکھ دیتے، بس آپ قرآن کا پیغام مت دو، اسلام کا پیغام مت دو، ہم پوری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے۔ اگر اللہ کے رسول کی اگر ایسی نیت ہوتی کہ شہرت پانا ہے، مشہور ہونا ہے، لیڈر بننا ہے، تو تبھی قبول کر لیتے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ لوگ جب سمجھانے سے قاصر ہو گئے تو ابو طالب کو بھیجے کہ تم سمجھاؤ، چاچا ہے نا، سمجھائیے، اس پیغام کو چھوڑنے کے لیے کہیے۔ تو آ کے اللہ کے رسول سے جب پوچھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ رہتا کہ چچا، اگر یہ سارے لوگ یہ دنیا تو چھوڑو، میرے ہاتھ میں چاند لائے، میرے ہاتھ میں سورج بھی لائے، ایک ہاتھ میں چاند دے دیں اور ایک ہاتھ میں سورج دے، ان کی سکت ہوتے دے دیں، تب بھی میں اس بات کو، اس پیغام کو روکنے والا نہیں ہوں۔ تو نہ اللہ کے رسول کو سلطنت چاہیے تھی، سرداری چاہیے تھی، نہ شہرت چاہیے تھا، یہ تب بھی ثابت ہو گیا۔
اللہ کے رسول کو کچھ غرض نہیں تھی قرآن لکھنے کی، قرآن لکھنے کی کچھ غرض نہیں تھی۔ تو یہاں سے بات ثابت ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن لکھا، نہ کسی سے لکھوایا، نہ کہیں سے کاپی کیا۔ یہ آپ بھی مانتے ہیں، اب یہ دلیل بھی ثابت ہو گئی۔ آپ کو اس چیز سمجھ میں آ گئی نا ابھی کہ یہ دلیلیں ہیں جو قرآن کے اوپر ڈاؤٹ رکھتے ہیں۔ اب آپ اس محفل سے جب جائیں گے تو آپ کے پاس یہ دلیل ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، نبی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اگر گورنمنٹ ٹیکسٹ بک میں یہ لکھا جا رہا ہے 7th یا 6th اسٹینڈرڈ کے کہ اسلام شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 670 عیسوی میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھی قرآن، کیا یہ صحیح ہے؟ اب آپ کے پاس دلائل ہے کہ اسلام تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو۔ ابھی بھی کچھ باتیں باقی ہے اللہ کی کتاب بولنے کے لیے، اللہ کے رسول تو نہیں لکھے، یہاں پہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اور کچھ ہے، اس کے لیے میرے پاس ایک سوال ہے۔ دیکھیے قرآن خود ایک دلیل دیتا ہے، قرآن خود ایک دلیل دیتا ہے، اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر تم قرآن پڑھو گے سوچ کر سمجھ کر ذرا غور سے پڑھو گے، تم دیکھو گے کہ اگر انسان لکھا ہوتا تو بہت سارے غلطیاں ہوتی، اس پر بہت ساری غلطیاں ہوتی، ہیومن ایررز ہوتے، جیسے بائبل میں ہیں، جیسے تورات میں ہے۔ اس کو تبدیل کر دیا گیا تو بہت سارے ہیومن ایررز پائے جاتے۔ اب میں ایررز پہ نہیں جاؤں گا، بس یہ بات ہے کہ اگر اس میں غلطیاں ہوتی، انسان لکھتا تو ضرور غلطیاں ہوتی۔ اور اللہ کے رسول نہیں لکھنے کی یہ بھی دلیل ہے کہ بہت سارے فیوچر میں ہونے والی باتیں قرآن میں جبھی درج کی گئی، اور بہت ساری سائنٹیفک فیکٹس جو عرب نہیں جانتے تھے وہ بھی قرآن میں آ گئی۔ وہ تو ابھی معلوم ہوا، ریسنٹلی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر بڑے لوگوں کو سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ جب طلاق ہو جاتی خاتون کی یا پھر وہ بیوہ ہو گئی تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ شی کی ناٹ میری انٹل دوز ڈیز، ان دنوں تک وہ دوسرے نکاح کا تصور نہیں ہے اسلام، تو اتنا ہے۔ تو یہ 4 مہینے 10 دن ہی کیوں ہے؟ اس کے اوپر ریسرچ کرا ایک آدمی غیر مسلم، ریسرچ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ 1 مہینہ اگر جو گیپ آیا تو انسان جو مرد اس کے تعلقات میں تھا تو اس کا ڈی این اے عورت کے باڈی میں 30% تک ڈیلیٹ ہو جاتا 1 مہینے میں۔ تو کمپلیٹ ڈیلیٹ ہونے کے لیے انسان مرد کا ڈی این اے اس کے باڈی سے 4 مہینے 10 دن لگتے ہیں جب وہ پیور ہو جاتی کمپلیٹلی۔ تو یہ لاجک کس کو معلوم تھی اس دور میں؟ کسی کو نہیں معلوم تھی۔ یہ ریسنٹ آرٹیکل ہے، وہ اسلام قبول کر چکا ہے یہ چیز دیکھ کر، صرف اس آیت پہ، اس آیت پہ۔ اچھا پرانی چیزیں جو سائنٹیفک فیکٹس آپ پڑھ چکے ہیں، عرب کے ریگستان کے ماحول میں قرآن نے یہ فرمایا کہ انسان پانی سے پیدا ہوا، جبکہ عرب کے لوگ پانی کے بہت زیادہ پیاسے رہتے تھے، پانی کی شدت، پانی سے رہنا وہ چیز وہ لوگوں کے لیے نہیں تھی، مگر قرآن یہ کہتا کہ انسان پانی سے بنا۔ اب جا کے معلوم ہوا نا 10-15 سال پہلے کہ انسان زیادہ تر حصہ جو 70% ہوتا ہے وہ پانی کا ہوتا ہے۔ تو صرف پانی سے بنا نہیں، پانی سے ہے۔ آپ کے باڈی میں بھی، میرے باڈی میں بھی 70% پانی ہے، 72-73% تک ہم پانی ہی کے بنے ہوئے ہیں۔ اچھا واٹر سائیکل کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھی، یہ غیب کا علم تھا۔ تو اس بات سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نہ لکھے، نہ کسی انسان نے لکھا، بعد میں بھی کوئی انکلوڈ نہیں کر سکا، کوئی آدمی بعد میں ریسرچ کر کے لکھ دیا شاید کہیں سے کاپی کر کے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر سے آپ ری چیک کر سکتے، کون سے بھی قرآن اٹھاؤ وہی آیت رہتی، وہی ترتیب کے ساتھ رہتی۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کسی بھی انسان نے کتاب کو نہیں لکھا۔ تو یہ ایک بات یہ بھی تھی کہ میرے بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا، اسکول میں شاید 7th یا 8th اسٹینڈرڈ کا تھا، میرا ایک دوست تھا، وہ شاید سنیں گا اب اس بات کو، اس کا نام تھا عصمت۔ تو اس کا ماننا تھا کہ بھائی قرآن ایک دم نازل ہو گئی اور وہ آسمانوں سے ایک دم ایسا وہ پہاڑ پہ شاید یا ریگستان میں کسی جگہ پہ ایسے گر گئی، کہیں سنا تھا شاید۔ تو ویسے ہی بات سب کلاس میں معلوم ہو گئی تھی کہ ایسا ایک دم آ گئی، شاید ویسے ایک دم آ گئی کیا، یہ ترتیب کے ساتھ وقتاً فوقتاً ضرورت کے حساب سے نازل ہوئی۔
تو یہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ زمانے کے لحاظ سے ضرورت سے جیسے اللہ کے رسول کو ضرورت ہوتی تھی وہ آیت نازل ہوتی تھی. اگر ایک ہی دم ہو جاتا تو سب لوگ پڑھ لے کے بانٹ لے کے پڑھ لیتے تھے، ہاں اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہونے والا ہے. ایسا ہوا نہیں. مشرک لوگ بھی یہ سوال کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسے پاورفل آیتیں لا کے سناتے تھے کہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے. کبھی ایک پرائیویٹ ڈسکشن میں ہوا، ان کے پرائیویٹ ڈسکشن میں ہوا، منافقین ملے، ڈسکس کرے کہ اب دیکھو اللہ کے رسول کے ساتھ اوپر دوستی رکھو مگر ہم لوگ ایک، اوپر دوستی رکھو مگر ہم لوگ ایک، ہمارا قبیلہ الگ، ہمارے نسلی خدا الگ، ہمارا معبود الگ. اللہ کے رسول سے خالی ظاہری طور پہ دوستانہ رکھ لو، بلکہ دن کیا ہوتا ہے. تو یہ جب یہ محفل میں گفتگو ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نازل فرما دے کہ دیکھو جب آ کے ملے نا، یہ لوگ اصل میں تمہارے دشمن ہیں، یہ لوگ آپس میں دوست ہیں، آپ کے دوست نہیں ہیں. ایسا ایک نازل ہو گیا. ایسے ایک بار کسی عورت کا مسئلہ ہو گیا تب آیت نازل ہو گئی. کسی جائیداد کے تقسیم کا مسئلہ آ گیا، آیت نازل ہو گئی. ایسی ضرورت کے حساب سے آیتیں نازل ہوتی رہی اور انسان کے مسائل کا حل قرآن پیش کرتا رہا. یہ 23 سال تک چلا. کتنے سال تک؟ 23 سال تک. تو سورہ فرقان میں اس ایک سوال کا جواب ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہ قرآن ایک بائنڈنگ کے طرح نازل ہو گئی. ہم لوگ پڑھ لیتے تھے کیا بولنا چاہ رہا ہے کہ اللہ، مگر اللہ تعالیٰ جواب دیتا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. اے نبی ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا کریں گے کہ آپ کے دل کو سکون پہنچنے، اطمینان پہنچنے اور کانفیڈنس آنے کے لیے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کریں گے. وہ لوگ وہاں سوال پوچھے، یہاں پہ آیت نازل ہوگی، ان کا جواب مل گیا. تو ایسے آیتیں نازل ہوتی رہی ترتیب سے، ترتیل کے ساتھ، تاکہ قلب قوت والا بنے. چلیے اب ایک آگے بڑھتے ہیں. ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ ٹائم ہے نا ہمارے پاس؟ اچھا 20 منٹ ہے تو تھوڑا فاسٹ ہونا پڑتا. چلیے اب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان. عربی زبان خود ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے، ایک عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب کے ساتھ نازل کیا. وہ آپ کے لیے، میرے لیے، وہ رمیش کے لیے، سریش کے لیے، جان کے لیے، وہ کوئی بھی ہو سکتا، اس کے لیے ہے کتاب. یہ ہمارا ماننا ہے. اگر ہمارا یہ ماننا نہیں ہے تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہم نے پڑھ چکی، ہدی للناس، ختم. ہدایت ہے، ہدایت سب کے لیے، سب کے. یہاں پہ علماء کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے، صرف یہودیوں کے لیے، صرف بوڑھے لوگوں کے لیے، یا پھر بڑے ریسرچ اسکالرس کے لیے، ایسا نہیں. آپ بدو ہے، ان پڑھ ہے، آپ کو لکھنا پڑھنے نہیں آتا، آپ گاؤں کے ہیں، شہر کے ہیں، زیادہ ڈگریاں ہیں، PhD کر کے ہے، آپ ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، کچھ بھی واسطہ نہیں ہے اس سے. قرآن علم کی کتاب ہے اور سب کے لیے ہدایت. اس کو کوئی بھی پڑھ سکتا، کیسے بھی حالت میں پڑھ سکتا. ضروری ہے ایمان لا کے پڑھے، ایسا شرط نہیں ہے. تو ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے. ترجمے پہ ہم پوچھیں گے ابھی. کیا ترجمہ قرآن ہے؟ آپ کو یہ بات معلوم ہے، ترجمہ جو پڑھتے ہیں ہم لوگ وہ اصل میں قرآن نہیں ہے. ترجمہ قرآن نہیں ہے، قرآن عربی میں ہے. پھر ترجمہ کیا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں؟ ترجمہ لکھنے والے مولوی صاحب کا، ان کی سمجھ کا مطلب ہے. اس کو سعودی کی ایک کتاب جو قرآن آتی ہے اس میں لکھتے، ترجمے کی کتاب میں دا میننگ آف دا انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن لکھتے. اس میں ہیڈنگ میں کتاب کے اٹے پہ لکھا ہوا رہتا میننگ آف دا انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن. یعنی جس صاحب نے ترجمہ کیا وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اللہ کی بات نہیں ہے. اللہ کی بات تو عربی میں ہے، قرآن عربی میں ہی ہے. اب جو ترجمہ پڑھ رہے یہ ہم لوگ بیساکھی کا سہارا لے رہے، سمجھنے کے لیے سہارا. جیسے چلنے کے لیے بزرگ لوگ لکڑی لیتے نا، ویسا سہارا ہے. ہم لوگ کب تک پکڑتے اس کو؟ اب ہمارے لیے ذمہ داری ہے، ہماری نسلوں کے لیے ہے، ہماری سمجھ پہ ہے،
ہماری سوچ پہ ہے کہ آپ ترجمے کا قرآن کتنے سال سے پڑھ رہے، کتنے سال سے آپ مولانا مودودی کو پڑھ رہے، یا پھر امین احسن اصلاحی صاحب کو پڑھ رہے، یا پھر تفسیر ابن کثیر پڑھ رہے، کون سی بھی ترجمے کی تفسیر پڑھتے ہو، ترجمہ پڑھتے ہو، تیلگو کا، انگلش کا، اردو کا، مسئلہ نہیں، آپ جتنا بھی اس کو پڑھیں آپ ان کی ہی سمجھ کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ قرآن کو براہ راست اللہ کی زبان میں سمجھنے کے لیے آپ کو عربی ہی سیکھنا پڑے گا۔ اچھا یہ کس کے لیے آپ سب عربی سیکھیں گے؟ ہاں، ہر وہ آدمی عربی سیکھنا ہے اس کے لیے لازمی ہے جو پڑھنا لکھنا جانتا۔ بھوپال پلی میں ایک پروگرام ہوا تھا، ایک صاحب ریٹائرڈ تھے، ان کو ایسے قرآن کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا تھا، تو انہوں بولے اب میں سیکھنا چاہ رہا ہوں، کیا اب میری عمر ہے؟ ہاں تو بالکل عین عمر ہے آپ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال کی عمر میں نازل ہوا، تو تب وہ نہیں یاد کرے؟ یاد کرے۔ اچھا جب وہ عمر میں 50 سال کے بھی کچھ صحابہ تھے، 55 کے بھی تھے، 60 کے بھی تھے، 15 کے بھی تھے، تو وہ لوگ یاد نہیں کرے، اس کو نہیں پڑھے؟ عمر کی کچھ قید نہیں ہے اس کے لیے۔ آپ کو کتنی محبت ہوگی اللہ کے کلام سے، آپ اس سے اتنا جلدی جڑ جائیں گے۔ آپ ترجمے پہ اکتفا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں نوجوان ہے تو میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں، بزرگ ہے ان کے لیے بھی ہے، آپ سوچ سکتے، سمجھ سکتے، پڑھ سکتے، تو سیکھنا چاہیے آپ کو عربی۔ آپ صرف ایک مولانا کے ترجمے کو، یا پھر آپ لگا لیں 4 مولانا کے ترجمے کو پڑھ لیے، تو آپ مولانا کو ہی پڑھے ایک معنوں میں، اللہ کے پیغام کو انہوں کیا سمجھے کہ وہ لکھے، انہوں احادیث سے لیے، پچھلے تفاسیر کو لیے، کتنے بھی لوگ، اس کے باوجود آپ کو جب اللہ کے کلام کو دل میں اترنے کے لیے پڑھنا ہے تو آپ کو عربی سمجھنا پڑتا، آپ کو عربی زبان سیکھنا پڑتا۔ جب کہیں جا کے آپ قرآن پڑھے تو اس کا حق ادا کر سکتے، دل کی کیفیت بدل جاتی، دل لرزتا۔ قرآن میں خود یہ بیان ہے کہ کیا یہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کو جب قرآن سنایا جائے تو ان کا دل لرز جائے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا دل کیوں ایسا سکتے میں ہے؟ بالکل پاس ہے ہمارا، وہ اتنی شدت والی، غضب والی، ڈرانے والی آیت نازل ہوئی، پڑھ رہے ہم لوگ، سن رہے ہم لوگ، مگر ہمارا دل چوں بولے تو سن۔ سورہ حشر کی وہ آیت ہے نا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم یہ مثال عقل والوں کے لیے دے رہے ہیں، تو اب ہماری عقل کو کیوں پتھر سے بھی زیادہ ہم دل کو سخت کر لیے کہ ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یہ وہ بندشیں ہیں جو ہم لگا لیے۔ ہاں کبھی شیطان یہ نہیں بولا کہ قرآن نہیں پڑھنا، عربی زبان نہیں سیکھنا، کبھی نہیں بولا، ہم ہی لوگ سمجھتے۔ اب یہ ہمارے لیے طے کرنا ہے کہ ترجمے والی چیزیں ضرورت کے لیے چل جاتی، مگر آپ زندہ رہ تک آپ کو عربی زبان سیکھنا ہے اور قرآن کو ڈائریکٹ اللہ کی زبان میں دل میں اس کو بار بار گزارنا ہے۔ میں ترجمہ پڑھ لیا نا، میں ایک قرآن ختم کر لیا نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرا۔ ایک چیلنج ہے نا قرآن کا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کا اعلان ہے اور ایک چیلنج بھی ہے۔ کیا چیلنج ہے؟ دیکھیے، ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ کیا کوئی ہے تم میں سمجھنے والا، عقل سے کام لینے والا، سوچنے والا؟ اب آپ کے لیے چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے اور اعلان کر چکا ہے، میں تمہارے لیے قرآن آسان کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بہت مشکل زبان ہے، قرآن بہت مشکل سے پڑھنا۔ اچھا دوسرا سوال یہ جو امت میں عام ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاتے۔ آپ کے پاس بھی یہ سوال پہنچا گیا کبھی؟ کوئی بولے ایسا قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا بھائی بولی؟ سنیں نا، آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنا نہیں پڑھنا؟ پڑھ سکتے، پڑھنا پڑھ سکتے تو چیس کو بچو، ویسا نہیں چیالی آنا، پڑھنا ہے، پڑھ سکتے تو ثابت کرو، کئی کو پڑھ سکتے آپ؟ کیسے پڑھ سکتے؟ کیونکہ آسان کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آسان کر دیا، ثابت کرو اس کو، آسان کیسے کرا؟ یقین کرنا پڑتا ہوگا۔ یقین نہیں، ثابت کرو۔ یقین تو یہ ایک بات آپ کو میں بتا دوں، یقین جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے، بلائنڈ بلیف بولتے اس کو۔ اللہ ہے
अंधा यकीन है हमारा, अल्लाह को देखे, अल्लाह को सुने, यकीन है, अल्लाह के रसूल को देखे सुने, अंधा यकीन है, दिल की बात है वो। कुरान नाजिल हुआ बोल के मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, हम देखे, अंधा यकीन है। यकीन तो है, आसान है। जब ये किताब बोल रहा है तो कैसे आसान है? आपके पास एक दो दिन दलाइल है, आपके जहनों में है, आप बोल नहीं सक रहे। कुरान में हर बच्चा पढ़ता बहुत सारे हाँ। मसलों का हल है। हाँ, दूसरी बात, पहले एक चीज़ ये है कि पैदा होने वाले बच्चे जिसको ज़बान बोलना आता हो उसको बोलो, सीख लेता। उसकी मादरी ज़बान नहीं होती, ख़ानदानी ज़बान नहीं होती, इलाके की ज़बान नहीं होती, उन अफ्रीका के जंगल में पैदा हो, हिंदुस्तान के गांव में पैदा हो, आसान है उसके लिए। ये एक दलील है। दूसरी चीज़ दलील ये है कि आप मसला ढूंढो, उसका हल मिल जाता। आप ढूंढो तो सही, उसको समझने की ज़री कोशिश करो, आसान हो जाता आपके लिए। तो ये एक बात है। तो आपके लिए कुरान आसान है। आसान है नहीं है? आसान है तो कितना पढ़ते फिर हम लोग? आसान है तो साबित भी करना ना। आसान है, अब आप बोल दिए समझिए। अब आप एक गैर मुसलमान है, आपसे पूछा भाई कुरान पढ़ सकता हूँ क्या? हाँ पढ़ सकते हैं आप। अरे भाई अरबी में, अरे तुम तर्जुमा भी पढ़ सकते हो, ठीक है पढ़ सकते हैं। फिर आप कितना पढ़ते बोल के अगर पूछा गैर मुस्लिम, मैं रमज़ान को रमज़ान पढ़ता हूँ तो हमारा यकीन उतना अच्छे बोले जैसा कुरान से। आप बोलो मत बोलो ज़बान से, आपका उतना ही यकीन है। आप जुम्मे को जुम्मा पढ़ते, आप हफ्ते को 10 दिन में 10 बार पढ़ते, दिन में 10 बार पढ़ते, कैसा पढ़ते वो आपका कनेक्शन है, वो आप गवाह है उसके लिए, आप ही जानते हो उसके लिए। और कुरान भी आपके लिए गवाह रहेगा। आप पढ़ेंगे तो आपके लिए हुज्जत है हशर के मैदान में। दो चीज़ें कुरान के बारे में ये भी बोलना है। कुरान शिफात करने वाली किताब है। हशर के मैदान में अलल ऐलान जब अल्लाह ताला फैसले करेगा, सब इंसानों का जब हिसाब लेने बैठेगा, तब जो है अगर आपको जन्नत में डालना है या दोज़ख में डालना है, फैसला हो रहा है समझिए, तब आपको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ दो आ सकते हैं। एक अल्लाह के रसूल आपकी शिफात करने आ सकते हैं, अल्लाह के रसूल मेरी इताअत करा, मैं जो भी बोला वो करा, मेरे दीन पे चला, एक हो सकता। दूसरी चीज़ कुरान आके खड़े के अल्लाह के रसूल की ज़बान से अल्फाज, कुरान खड़े के आपके हक़ में खड़ेगा कि ये बंदा रातों में पढ़ता था, मेरे को बहुत कसरत से पढ़ता था, अल्लाह तो इसको दोज़ख में नहीं डाल सकता। सूरह आल इमरान खड़ेगा, वैसा बहुत सारी सूरों का जिक्र है। अगर उसको ऐसा कहा, कुरान आपके हक़ में खड़े हो सकता है। अगर आपके हक़ में नहीं खड़ेने के काबिल नहीं है, समझिए आप उस काबिल नहीं है, तो उसका उल्टा मतलब ये है कि हदीस में भी यही आया कि कुरान हुज्जत बनेगा आपके ख़िलाफ़। अल्लाह ताला इसके घर में मैं पड़ा हुआ था, उसके उस शेल्फ में था, उन रोज़ देखता भी था और उसको बोलने वाले जताते भी थे, बतलाते भी थे, मगर इन कभी खोल के मुझे नहीं पढ़ा। तो आपकी शिफात करने वाली किताब के साथ क्या रवैया अख्तियार करने वाले हैं वो आपके ऊपर है, वो मेरे ऊपर है। या तो किताब मेरे हक़ में खड़े होना या तो मेरे ख़िलाफ़ में खड़े होना। वो खामोश तो बैठने वाली नहीं है, वो आपके हक़ में तो होगी या तो आपके ख़िलाफ़ में तो होगी। इसीलिए भी कुरान को समझ के पढ़ना हमारे लिए पर लाजमी हो जाता। अगर आप सिर्फ अरबी पढ़ते जाए तो क्या समझते, कुरान नहीं बोलता वो बात, अल्लाह ताला ही नसीब पढ़ता था, समझता ही नहीं था मेरे को। अच्छा, इसके बाद भी हदीस में आता, ये वाक़या थोड़ा उर्दू ज़बान में बोलता हूँ मैं। आप कुरान आप पढ़ रहे तो अल्लाह ताला के हशर के मैदान में कुरान ये कह रहे, अल्लाह ताला पढ़ता था मेरे को, ज़रूर पढ़ते थे आप, पढ़ता था बोलता, मगर समझते नहीं थे तो खिलाफ हो जाता। अल्लाह ताला मेरे को पढ़ता था मगर समझता नहीं था। अच्छा, आप समझते भी हैं, चलो यहाँ तक आ गए, दूसरा स्टेज। कुरान ये भी बोलेगा अल्लाह ताला पढ़ता था, समझता था, अमल नहीं करता था, यहाँ पे भी खड़े हो, ये भी स्टेज होता। कुरान छोड़ने वाला नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है, छोड़ने वाला नहीं है। वो ये कहेगा कि ये पढ़ता था, समझता था, खुद ही अमल नहीं करता था। अच्छा, ये भी स्टेज अगर आप अमल कर लिए
تو قرآن یہ بھی بولے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کسی کو بتاتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ یہ پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، عمل بھی کرتا تھا، مگر تیری امت کو بتانے کے لیے جاتا نہیں تھا، اس کی دعوت نہیں دیتا تھا۔ تو یہ 4 لیولز کراس کرنا پڑتا قرآن کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو لا کے کھڑا کرے گا، آپ کو میرے کو چھوڑنے والا نہیں، حجت اللہ کا، آپ کے لیے حجت بنے گی قرآن، اگر آپ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں کو طرف دعوت دیں گے۔ یہ 4 لیول اگر آپ نہیں کر پائے تو آپ کے لیے قرآن ہی خلاف ہو جائے گا۔ اچھا، صرف قرآن ہوگا؟ اس کے بعد سورہ فرقان میں ایک آیت ہے، بہت ڈرا دینے والی آیت ہے وہ۔ سورہ فرقان میں حشر کے میدان میں اللہ کے رسول بھی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ، میری قوم میری اس قرآن کو چھوڑ دی، یہ میرے لوگ نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کے خلاف دیکھو کس کے خلاف کھڑیں گے؟ ان مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو، قرآن کو مانتے ہوں گے دنیا میں، ان کا نام مسلمانوں کے رجسٹروں میں ہوگا، ان کو مسلمان سمجھا جائے گا، وہ مسجد بھی آتے تھے، اس کے باوجود اللہ کی رسول اور اللہ کی کتاب ان کے خلاف کھڑے ہو کے اس بات کو اللہ کے سامنے رکھیں گے کہ اے اللہ، انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، خلاف کھڑے ہونے والے اللہ کے رسول ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو کس کا کیا بنے گا جب؟ تو صرف مسلمانوں کا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہو سکتا، کسی کو بھی بچا نہیں سکتا۔ آپ کتنے بھی دعوے دار، کتنی بھی داڑھی لمبی رکھ لو، کتنے بھی اچھے لباس میں نظر آتے ہو، آپ کتنی بھی نمازیں پڑھتے ہو، کتنی بھی نمازیں پڑھتے ہو، قرآن ہی نہیں سمجھ پا رہے آپ کو قرآن ہی نہیں معلوم ہے تو نماز میں کیا پڑھ رہے آپ؟ نماز میں تو آپ کو نہیں معلوم ہے، سو زبان کر کے چلے جا رہے آپ، مرمرنگ کر کے چلے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں اہدنا الصراط المستقیم، آپ کو معلوم نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہیں معلوم ہے، تیری بات کیسا کرتا ہوں میں، نہیں معلوم۔ ہمارے کو اتنا معلوم، ہمارے مذہب میں ایسا جھکنا، ایسا اٹھنا، کہ عربی پڑھنا، سلام کر کے چلے جانا، ایسے نام کے مسلمان ہو جاتے۔ تو ان کے خلاف میں تو قرآن بھی کھڑے ہوگا، اللہ کے رسول بھی کھڑے ہوگا، تو ان کے حق میں کیا فیصلہ ہوتا؟ آپ اندازہ لگائیے، جس کے خلاف میں قرآن ہے اور اللہ کے رسول کھڑے کے، کہاں جاتا بندہ؟ جہنم میں جاتا۔ اب اتنے ساری چیزیں کے بعد آپ الرٹ ہو گئے، آپ کے دل میں یہ الارم بج چکا ہے کہ اب بھائی پڑھنا تو ہے، سمجھنا بھی ہے، تو سمجھنا کیسا؟ یہ آسان ہے، عربی سیکھنا، اس کو ترجمے سے پڑھنا، تفسیر پڑھنا، کثرت سے پڑھنا، یہ موٹے موٹے الفاظ ہیں، مگر اس کو اور تھوڑا اس کو اسٹیٹسٹیکل جائیں گے، اسٹریٹجی سے جائیں گے۔ ایک آپ یہ کام کر سکتے، آپ کو یہ ماننا ہے کہ آپ کے زندگی کے ہر لمحے میں، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں قرآن آپ کو گائیڈ کرے گا۔ آپ کو کون سا بھی مسئلہ ہو، آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں گے، پہلے اللہ سے بات کریں گے، کیا بھی ہو جائے، اللہ تو کیا بتاتا ہے میری ایسی حالت میں، یہ آپ کا سوچنے کا کام ہوگا۔ دوسرا کام یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں جو آپ کام، تجارت کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، پڑھتے ہو یا پھر کچھ اور کام ہو آپ کا، اگر اس کے بارے میں کچھ قرآن کا یا حدیث کا کچھ تعلیم ہے، اللہ کچھ بولتا ہے اس کے بارے میں، کچھ میرے لیے ہے اس میں بات میرے سمجھنے کے لیے، تو وہ آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اب بغیر اس کے نہیں رہ سکتے۔ اب پڑھے لکھے لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کو، پڑھنے لکھنے والوں کے لیے قرآن کو، قرآن کی آیتوں کو تھوڑا اپنے لیے ایک ٹیبل بنانے کی کوشش کریے۔ ایک نبی کے بارے میں ذکر آیا تو نبی کے کون سے کیریکٹرز ہیں، کیسا آزمایا، وہ نبی کیا دعا کرے، پھر ان کا رزلٹ کیا ہوا۔ نبی کے یہی تو واقعات ہوتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوا، کیا مصیبتیں آئیں، پھر اللہ تعالیٰ کیسے حل دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو مسائل آئے تو موسیٰ علیہ السلام کیا دعا کرے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیسا کامیابی دیا، ایز اے نبی ان کا رول کیسا رہا، ایز اے نبی ان کا کیریکٹر کیسا رہا، تو یہ آپ سارٹ آؤٹ کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔
وہ کتاب جو آپ بنائیں گے وہ بھی قیامت کے دن کھڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا سمجھا اور ایسا لکھا، اس نے کوشش کی، یہ آپ کے لیے نجات کا راستہ بن سکتا ہے۔ اس میں ایک نبی کا قصہ ہو سکتا۔ آپ ایسے بھی لکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرا، جہنمیوں کا ذکر کرا، تو جنتیوں کے کون سے خوبیاں ہیں جس وجہ سے وہ جنت میں گئے، جہنمیوں کے وہ کون سے غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے۔ آپ کو میں ایک واقعہ ایسے ہی سنا دیتا ہوں۔ جنت میں چلے گئے لوگ، جہنم میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ یہ فیوچر میں ہونے والا ہے۔ دیکھو آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ڈالے، جنت والے جہنم میں ایسا جھانک کے دیکھیں گے، بھائی کون گئے، وہ نہیں دکھ رہا، ہمارے ساتھ دنیا میں رہتا تھا، کیا ہوا اس کا حال، تو دیکھ کے پہچان لیتے، ارے میاں کیا ہوا، کہیں ارے میں تمہارے ساتھ رہتا تھا مگر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ارے بھائی یہ وہ بولے گا جہنم میں جانے والا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ سریش تو رمیش تو ان تو نہیں رہیں گا نا، نماز نہیں پڑھنے والا بولنے والا کون رہیں گا، وہ آپ ہی کے محفل میں ہیں، ہمارے ہی محفل میں ہیں، وہ لوگ ایسا میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ دیکھیں تو جنتیوں کے صفات، جہنمیوں کے صفات آپ کو کرنا ہے۔ آپ کون سی عمر میں مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے۔ یہ آسان زبان میں ہے، آپ لکھ سکتے، لکھے ہوئے تو پڑھ سکتے، آپ کے دل میں اتر جانا بات ہی۔ ایسا بھی ہو سکتا پچھلی قوم کے بارے میں اگر بتایا گیا، یہودوں کی، قوم عاد کی، یا پھر کسی بنی اسرائیل کے کسی بارے میں، کسی کے خاص بارے میں، تو ان چیزوں کو بھی آپ لکھ سکتے کہ قوم میں ایسے کیسے غلطیاں ہو سکتی جو قوم زوال پہ چلی گئی، وہ عذاب کے مستحق ہو گئی، کیا خامیاں تھیں وہ لوگوں کی۔ اگر ہمیں نجات ہونا ہے تو بحیثیت قوم ہمیں کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہو سکتا، یہ ہمارا ہوم ورک ہے۔ آپ آج کی محفل کے بعد کچھ بھی بہانہ نہیں بنا سکتے، جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بہانہ نہیں ہے۔ اب آپ تیسرا کام یہ بھی کر سکتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، آپ اپنے اوپر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ متقیوں کے کیسے صفات ہے، محسنین کے کیسے صفات ہے، مومنین کے کیسے صفات ہے، اللہ کے قریب رہنے والوں کے کیا صفات ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا۔ سورہ مومنین میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، بیکار فالتو کام نہیں آنے والی چیزوں سے وہ لوگ دور ہوتے، یہ صفت ہے مومن کی۔ تو وہ کیریکٹرسٹکس ہمارے پاس آئے نہیں ہیں، وہ دیکھنا ہے، یہ ضروری ہے، وہ بے حد ضروری ہے۔ لوگوں کو قرآن بتلانے سے پہلے، محلے میں قرآن بتلانے سے پہلے، گھر والوں کو بھی بتلانے سے پہلے یہ ضمیر کو قرآن والا بنانا ہے۔ قرآن کا نور یہاں پہ اترے گا تو قرآن کا نور آپ پھیلا سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہو سکتی کہ اب آپ بحیثیت شوہر، آپ کے پاس کون سے ایسے صفات ہونا چاہیے جو قرآن میں ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی میں ہیں۔ بحیثیت باپ کی بھی کچھ آیتیں ہیں جو اس میں بیان کی گئی۔ یحییٰ علیہ السلام کے باپ کے بارے میں کچھ بتایا گیا، اسماعیل علیہ السلام کے باپ کے بارے میں کچھ بتایا گیا، ایسے بہت سارے۔ وہ آپ کو کام کرنا ہے کہ باپ کیسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا تو وہ مجھے لکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ویسا باپ بننے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر دوستوں میں رہنا ہے تو دوست کیسا ہوتے ہیں، وہ بھی صفات ہے اس میں۔ وہ میرا کام ہے کہ میں لکھوں کہ میں دوست کیسا بن سکتا ہوں، اللہ کو کیسا دوست پسند ہے۔ یہ ہمارے ریلیشن شپس کے بارے میں ہے، آپ گھر میں کیسا رہتے ہیں، باہر کیسا رہتے ہیں، یہ بھی آپ کا کام ہے، آپ تلاش کریں۔ آج تک آپ ایسا قرآن پڑھنا بلکہ سوچے، کبھی آپ ایسا بھی پڑھ سکتے بلکہ سوچے، آج تو سوچ لیں، آج تو میں آپ کو بتا دیا کہ ایسا بھی پڑھا جانا چاہیے۔ ایک بہت ہی زیادہ نمایاں، بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس کے بعد دوسرا گناہوں میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو اس میں دو پہلو ہیں، ماں باپ ہوتے کیسا اور اولاد ماں باپ کے ساتھ رہنا کیسا، اس کو آپ لکھنا، پڑھنا، سمجھنا، آپ کے اندر وہ کیریکٹر آنا، تبھی آپ کے حق میں قرآن کھڑے ہو سکتی، ورنہ نہیں۔ نوجوانوں کے بارے میں سب سے بہترین قصہ قرآن خود کہتا ہے کہ بہترین قصہ سورہ یوسف علیہ السلام کی جوانی، موسیٰ علیہ السلام کی جوانی، اور کچھ جوانوں کا قصہ جو سورہ کہف میں ہیں، ان نوجوانوں کے کیا صفات، جوان لوگ جوانی میں کیسا رہنا، اس میں قرآن کیا کہتا ہے۔
اللہ کے رسول کیسا کرتے ہیں، یہ آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک بات میں موٹی موٹی آپ کو بتاتا چلوں، جب تک آپ قرآن کو عمل نہیں کریں گے تب تک آپ کو قرآن گائیڈنس نہیں دے سکتا۔ قرآن آپ کو گائیڈ نہیں کرتا جب تک آپ خاموش رہیں گے۔ جب آپ جیسے ہی عمل کریں آپ کو اور ایک سٹیپ آگے بڑھاتا، اور ایک سٹیپ آگے بڑھاتا، رہنمائی دیتا، ہدایت دیتا۔ اسی طرح ہے قرآن، عمل سے ہے، قرآن نیت سے ہے۔ قرآن آپ نیت کر کے اس پہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو آیتیں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھاتا۔ آپ کا دل ہی بند ہے تو آپ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے اس۔ تو کیا کرنا ہے، چھوٹا چھوٹا صحیح، تھوڑا تھوڑا صحیح، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، آخری سوروں کو لے سکتے یا پھر کچھ اور باتیں جو میں نے بتائی، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھنا ہے۔ قرآن کا مزاج ہی ایسا ہے، آپ کو میں بتاؤں قرآن کا نیچر کیا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنا، دل میں جب اترتی بات، ایسا اونڈیل نہیں سکتے آپ قرآن کو۔ جیسے ہم لوگ غلطی کرتے، کیا کرتے، 3 دن شبینہ میں کرتے تھے، 7 دن میں کرتے تھے، 10 دن میں کرتے، وہ اترتی نہیں دل میں بات، وہ تو کانوں میں بھی نہیں پہنچتی بات، آیت ایک کان سے ٹکرے بھی تو آیت ختم بھی ہو جاتی۔ ہم بڑا ظلم کرتے قرآن سے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد میں ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ قرآن کے مزاج میں بھی ہے، دیکھیے قرآن کا مزاج کیسا سمجھتے آپ، قرآن کا کیسا مزاج ہے، اس کو ایک حدیث ہے، اما عائشہ بتائے کہ اللہ کے رسول چلتا پھرتا قرآن ہے۔ آپ قرآن پڑھو، اللہ کے رسول کو سمجھے جیسا، اور اللہ کے رسول کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو۔ تو کیریکٹر کہاں ملے گا آپ کو، ترتیب سے، ایگزامپلری۔ قرآن کا مثالی آدمی کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین اسوہ، بہترین سیرت اللہ کے رسول کی۔ اب آپ اللہ کے رسول کی سیرت اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ پریکٹیکل قرآن جس کو بنانا چاہ رہا، جو پرسنالٹی قرآن بلڈ اپ کرنا چاہ رہا، وہ اللہ کے رسول ہے۔ اگر اللہ کے رسول کو نہیں سمجھے تو آپ پرسنالٹی کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو آپ کا کام ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے ہر حصے کو پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو قرآن کا واقعی پریکٹیکل آدمی کون ہے، کیسا بننا ہے، کیسا سیکھنا ہے، کیسا بدلنا ہے، کیسا ترقی کرنا ہے، عروج پہ آنا ہے، یہ آپ کو اللہ کے رسول کی زندگی سے معلوم ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ بات سمجھ لے، دماغ میں اس کو بٹھا لے کہ اب آپ جیسے ہیں ویسے کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے۔ میں بول رہا ہوں، میرے کو بھی ڈر ہو رہا، میرا بھی دل کانپ رہا، میں جو حالت میں ہوں، آپ جو حالت میں ہے، اس حالت میں ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ دل پہ ہاتھ رکھ لو، اللہ کے رسول کے جیسے ہے کیا؟ کام ہے نہیں، باقی ہے بھی ہماری ترقی، ہمارے نکھار کی ضرورت ہے نہیں ہے، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہماری زبان میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے معاملات میں اللہ کے رسول کے جیسا ہونا، بس ختم۔ یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے، ہمارا مقصد زندگی یہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے جیسا بنوں، اللہ کے رسول جیسا جیسا قرآن بولتا تھا ویسا ویسا میں بنوں، ویسے ہی بنتے بنتے مر جاؤں۔ یقین کریے کوئی بن نہیں سکتا، اس پروسیس میں ہی مر جاتا، اور اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہے دنیا میں، کوئی بھی پریکٹیکل نہیں ہے۔ آپ کا کوئی مرشد، آپ کا کوئی لیڈر، آپ کا کوئی ولی اللہ جس کو آپ سمجھتے ہو، آپ کا جماعت کا کوئی بانی، کوئی بھی ہو، مثال ہو ہی نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے ویسا پرفیکٹ ہونے کی سوائے اللہ کے رسول کے۔ تو پرفیکٹ آدمی کو جتنا فالو کرتے جائیں گے اتنا آپ کے اندر نکھار آتا، ترقی ہوتی، عروج ہوتا، اللہ کے قریب ہوتے، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کا ایک مزاج ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ رات کے بعد، اللہ کے رسول کا مزاج، رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جا کے سو جاتے تھے۔ سب سے زیادہ مصیبتیں نازل ہوئی، سب سے زیادہ آزمائشیں ہوئیں، سب سے زیادہ کام کیا، سب سے زیادہ مشقت کرے اسلام کے واسطے، دین پھیلانے کے واسطے، وہ نبی کا کام یہ تھا کہ رات میں عشاء کے بعد جا کے سو جاتے تھے۔ اب آپ دین کے کتنے بھی بڑے دائی ہو، دعوے دار ہو، محنتیں کرتے ہو، کیا ہوتا تھا پھر؟ سو جاتے تھے، رات کے آدھے حصے میں اٹھتے تھے، تیسرے حصے میں اٹھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ جن پہ قرآن نازل ہوا ان کا پڑھنا ایسا تھا کہ پیر سوج جاتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا کنیکشن اللہ کی کتاب سے۔ جن پہ نازل ہوئی، جن کو یاد ہو گیا،
جو دن بھر کام کر کے آئے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، سو سکتے تھے، آرام کر سکتے تھے، مگر رات میں کھڑے ہو کر فجر تک پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے 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 ہی رہتے تھے۔ آپ کا میرا کنیکشن، ماپنے کا پیمانہ اللہ کے رسول ہے۔ سورہ اسراء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 78 جس میں اللہ تعالیٰ بولا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے کے بعد نماز پڑھو۔ اس کے بعد میں ایک لفظ ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن فجر کو پڑھو، فجر کی نماز قائم کرو، ایسے نہیں کہا اللہ تعالیٰ، فجر کی قرآن کو پڑھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے، بہت زیادہ پسند کرتا ہے، فجر کی نماز اللہ تعالیٰ ذکر نہیں کرا، قرآن فجر کہا۔ یعنی قرآن فجر سے اتنا ملا ہوا ہے، اسی لیے فجر کی نماز میں تلاوت میں لمبی ہوتی، تاکہ جب بندہ ایک حالت سے اٹھ کے ایمٹی جب مائنڈڈ کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کو اللہ کی آواز اس کے کانوں میں جائے، اس کے دل میں گونجے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کا کلام آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے فجر سے قرآن سے بہت گہرا کنیکشن ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہمارے زوال کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم فجر ہی نہیں پڑھتے، قرآن ہی نہیں پڑھتے، قرآن کا کنیکشن ہی فجر سے ہے۔ اب آپ فجر کو چھوڑ دیے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، تو اب ہم کس کے حوالے ہو گئے؟ دیکھیے، چلیے آخری بات یہ کہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کیا، فردن آپ کے گھروں میں پہنچایا، آپ کو شعور دیا، قرآن سمجھنے کی محفلوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوڑا، آپ کو قرآن کا عادی بنانے، اللہ والا بنانے اللہ تعالیٰ پورا انتظام کر دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کتنا پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب سوالات ہیں تو کر سکتے ہیں آپ، میری اور بھی باتیں ہیں مگر وہ سوالات میں شاید انشاءاللہ کور ہو جائیں گے۔ جی قرآن کو کیسا شروع کریں سمجھنے کے لیے، سوال یہی تھا نا۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جن صورتوں کو آپ جانتے ہو اس کو اسی سے شروع کرو، اور سب سے بہترین سورہ جو شروع کر سکتے وہ سورہ فاتحہ ہے، وہ فاتحہ ہے، وہ شروعات ہے، اسی سے آپ کو سمجھنا شروع کرنا چاہیے، وہ اسی لیے رکھا گیا سامنے۔ اور بعد میں جو آپ کو آخری سورہ کے، دیکھو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، یہ بھی ایک بات تھی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو پورے سوروں کو بڑی بڑی رکھ سکتا، جیسے سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، یوسف ہے، یونس ہے، مگر ہمارے جیسے لوگوں کے لیے والناس ہے، کوثر ہے، احد ہے، اخلاص، یہ ساری صورتیں سب کے لیے احسان کرتا اللہ تعالیٰ کہ میرے یہ بندے بھی ہوتے، ان کو یہاں سے شروع کر سکتے، تو آپ وہیں سے شروع کریے۔ اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ایمان افروز، ایمان کو جگانے والی آخری پارے میں 6 قیامت کا ذکر کرتے، انہی آیتوں میں بہت زیادہ زور سے، جلال سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا، تو آپ انہی صورتوں سے شروع کر سکتے۔ ویسے آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پہ بھی جا سکتے، وہ ترتیب کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے، مگر چونکہ آپ قرآن نماز میں پڑھتے رہتے نا، تو آپ کو معنی اس کے دل کو ایسا ٹکراتے ہوئے آپ کو خشیت آتی، ڈر پیدا ہوتا، محبت پیدا ہوتی، اللہ کے ذکر سے انسیت زیادہ ہونا شروع ہوتی، تو انہی سوروں سے آپ شروع کر سکتے۔ جی آپ پڑھتے نہیں، اسی لیے لوگ پٹی پڑھاتے، آپ لوگ اس لیے پٹی پڑھانے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ پڑھے نہیں، اس لیے بولے نہیں پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ 16 علوم کے ساتھ، بھائی وہ بات صحیح ہے ایک بات، مگر آدھی بات ہے۔ اگر آپ مفتی بننا چاہ رہے سمجھیے، آپ اس کو شریعت کے اصول نکالیں گے، فقہ کے مسائل کو نکالنا ہے قرآن سے، تو آپ کو ظاہر سی بات ہے اس کا لیول ایک پہنچنا چاہیے، مگر آپ کو عام فہم میں سمجھنا ہے تو قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، آسان کرا میں کتاب کو میری، اللہ تعالیٰ آسان کر دیا، پڑھنا ہے۔ یہ صرف انٹلیکچوئل کے لیے اگر کتاب آتی نا تو آپ بول سکتے کہ عام آدمی نہیں پڑھنا، نہیں، ہدی للناس ہے، انٹلیکچوئلس کی نہیں، سب کے لیے۔ انٹلیکچوئل ہے، آپ کی نیت ہے کہ آپ کو ریسرچ کرنا ہے تو کرے نا، آپ قرآن نہیں روکتا آپ سے، تو عام آدمی پڑھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ نماز بھی کیسا پڑھتے آپ، بغیر قرآن کے کیسا پڑھتے آپ؟ نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا۔ جی اور کچھ سوال؟
غیروں جب لوگ مشرک لوگ بھی چیلنج کرتے تھے کہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے نہیں ہے، اللہ کے رسول لائے نہیں لائے، جو بھی واقعات جو بھی میں بیان کرا اس میں یہ بھی معاملہ بار بار ریپیٹ ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ چیلنج پھینک دیا کہ جاؤ ہو سکے تو پورے جنہ پورے انسانہ جاؤ مل کے ایک 10 سورے لا لو لکھ کے۔ نہیں ہو سکتا نا، جب کہ عربی زبان کے بڑے بڑے ادیب تھے، 10 سورت تو چھوڑو، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ تخفیف کر کے کنسیڈر کرتا کہ 1 سورت لا لو، لاؤ دم ہے تو لاؤ، میرے کو چھوڑ کے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے اللہ کو چھوڑ کے جس کو لانا چاہ رہے لا لو، چیلنج ہے۔ اس کے بعد یہ بولا کہ یہ بھی چھوڑو، ایک آیت ایک سورہ نہیں، ایک آیت لاؤ۔ آپ کو معلوم ہے اس چیلنج کو کتنے لوگوں قبول کرے ہوں گا؟ بہت سارے لوگ قبول کرے اور بہت سارے لوگ فیل ہوئے، اور اس میں سے کئی لوگ اسلام قبول کرے۔ اس میں سے ایک نام بولتا ہوں، انڈیا کا پرائم منسٹر ایک تھا عادل آباد کا، پی وی نرسمہا راؤ، جس کو عربی آتی تھی، ان بھی حماقت کرنے کی کوشش کرا کہ میں کچھ بناتا ہوں ایسا ہو۔ آپ کو معلوم ہے یہ چیز؟ یہاں کے لوگ بھی قرآن کو ویسا لیے چیلنج، اور مکے کے تو لوگ پہلے ہی معلوم تھا ان کو کہ یہ نہیں ہونے کی بات ہے۔ اچھا، ابھی بھی جو عیسائی یہودی جن کو عربی زبان کی مہارت ہے، وہ لوگ کوشش کر لیتے ہوں گا، کر رہے ہوں گا، کرتے رہیں گے، فیل ہوتے رہیں گے۔ تو یہ چیلنج سب کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی چیلنج ہے، ہمارے لیے بھی چیلنج ہے۔ دم ہے تو نکالو، ایک آیت نہیں نکال سکتے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوا، عربی میں لکھنا کب سے شروع ہوا؟ کون لکھنا سٹارٹ کرے؟ اللہ کے رسول کے دور میں لکھنا شروع ہوا ہے۔ جیسے آیتیں نازل ہوتی تھے، کاتب وحی ہوتے تھے کچھ صحابہ جو پڑھے لکھے تھے، سب صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ لوگ یاد کرتے تھے زبانی، اور کئی سالوں تک ایسے ہی تھا۔ مگر اللہ کے رسول ایک خاص کچھ لوگوں کو رکھ لیے، ان کو بتایا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، اور بہت سارے صحابہ ہیں وہ لوگ لکھتے تھے۔ اللہ کے رسول یہ بولے کہ یہ آیت نازل ہوئی، اس کو لکھو، اور یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے لکھ لو۔ اب ترتیب اللہ کے رسول نے دی، حالانکہ یہ والناس سورہ جو ہے مکے میں نازل ہوا مگر لاسٹ میں آیا، مدینے کی کچھ آیتیں ہیں جو بیچ میں آ گئی، سورہ بقرہ میں مدینے کی آیتیں ہیں، مکے کی آیتیں ہیں۔ یہ سٹرکچر جو ہے آیتوں کا وہ بھی اللہ کے رسول نے ہی دیا۔ کاتب وحی کو بلاتے تھے، اور یہ آیت کو اس آیت کے پیچھے لکھو، اس کو یہ سورہ کا نام دو، یہ سورہ کا نام یہ ہے، یہ آیتیں ہیں، ایسا ایسا کر کے ترتیب ہوئی، مگر کتاب کی شکل میں نہیں تھی، پیپر میں نہیں آئی تھی۔ وہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں شروع ہوا، مگر چلتے چلتے ایک بک کی شکل میں جو ہے حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ، جب پیپر بنا، پیپر پہ لکھے، اور وہ ایسے ہی ہے، ابھی بھی ہے وہ، کیونکہ زبانی قرآن بولنا چاہتا تھا نا، تو کچھ لوگ اس میں تھوڑا سا اوپر نیچے کرتے تھے، تو اس کو کریکشن ہونے کے لیے، ایک اتھینٹک کرنے کے لیے وہ کتاب مرکز پہ بنائی گئی تھی وہ دور میں، وہ ویسے ہی ہے ابھی بھی۔ تو ایسا اس کو قرآن کو ترتیب دیا گیا، جب ہڈیوں پہ چمڑے پہ بھی لکھتے تھے، لکھ کے رکھے تھے۔ اس کا ترجمہ تو بہت 100 سال کے بعد ہوا۔ جیسے قرآن عرب کے باہر نکل گیا، تو جن لوگوں نے بھی عربی سیکھا، سمجھا، اسلام کو قبول کرے، وہ لوگ یہ محسوس کرتے گئے کہ اب قرآن کو ان کی مادری زبان میں سمجھانا ضروری ہے، ورنہ یہ زبان بغیر سمجھے پڑھتے رہیں گے تو ایسے ہی رہ جاتے، پھر اللہ کا پیغام ان کے دلوں میں نہیں اتر سکتا، ان کی زندگی میں تبدیل نہیں آ سکتا۔ تو جیسا جیسا ہوا ہندوستان میں، پہلے فارسی میں ہوا، اس کے بعد میں اردو میں ہوا، اردو میں کئی زبانوں میں ہوا، اردو میں تو سمندر ہے، اسی طرح دوسرے انگلش کی زبانوں میں بھی ہوا، بعد میں ہوا، کچھ 100 سال پہلے ہوا، بس اتنا ہی ہے۔ آپ ترجمہ ضرورت کے حیث سے کچھ دنوں کے لیے پڑھ سکتے، بس زندگی بھر پڑھ سکتے، مگر آپ کو عربی پہ زیادہ فوکس کرنا ہے۔ ایک بول دیتا ہوں میں اس پہ، ایک بات چھوٹ جا رہی تھی۔ ہم لوگ انگلش زبان سیکھنے کے لیے کتنا چاہتے، دیکھو ہمارے بچے انگلش سیکھنا، انگلش کو سمجھنا، فلوئنٹ ہونا، بہت زیادہ اوریٹر ہو جانا انگلش میں، ہمارا بچہ سائنس کو سمجھنا، سائنس کی چیزوں کو سمجھنا، بچی ہماری انٹر میں ٹاپ آنا، ڈگری میں ٹاپ آنا، بی ٹیک میں ٹاپ آنا، اتنا سلیبس پڑھا دیتے اس کو دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی جنت ہے اس میں قرآن میں۔ میری بچی نہیں پڑھنا، خالی ناظرہ پڑھ لینا بس ہے، اس کو میرا بچہ ناظرہ پڑھ لینا بس ہے، یہ کافی ہے سمجھ رہے جنت میں جانے کے لیے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا دھوکہ ہے، خوش فہمی میں، غلط خیالی میں ہم لوگ۔ ہمارے بچے نے ہمارے بارے میں بھی یہی بات ہے
جی قرآن مجید عربی میں نازل ہوئی، جی تو اس سے پہلے جو الف با کا پہلے سے موجود ہے. ہاں بالکل، عربی وہی تو تھی، زبان تو تھی وہاں کی بول چال تھی وہ تو الف با تا تھا، اللہ تعالیٰ پہلے ہی پیدا کر دیا ان چیزوں کو. جو لکھنے والے ہیں وہ ہاں جی بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، کچھ بھی سوالات نہیں؟ جی کون سا ترجمہ بہتر ہے؟ آپ کو کون سی زبان اچھی آتی؟ اردو میں ابھی جیسا اور موجودی ہے اور دوسرے صحابی ہے. ہاں دوسرے کیا، اب عربی کے ترجمے بھی اردو میں ہو گئے. اب ہاں. آپ پورے لے کے پڑھو. آپ شروع کرنے کے لیے آپ کے محلے میں جو ہے وہ کرو، یہ دفتر میں جو ہے وہ لے کے شروع کرو. آپ کی تڑپ کیسی ہے وہ دیکھو. آپ ایک بار پڑھ لینا اس کو، ایک مولانا کو ایک بار پڑھے. اب زندگی بھر اس کو پڑھتے رہتے کیا؟ اب مولانا مودودی کو ہم پڑھے، آپ ان کچھ پڑھتے رہیں گے؟ نہیں، ایسا ہے کیا کسی کا؟ نہیں ہے. ڈفرینس رہا تو نہ اتفاق میں پیدا ہو جائے گا. ڈفرینس نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے. ترجمے ہاں میں. ترجمے میں اتنا بڑا تضاد نہیں ہے جس سے امت بھٹک جاتی ہو. اب آپ پڑھے لکھے ہیں قرآن، اسی لیے میں بتا رہا ہوں، اگر آپ ترجمے میں رہتے ہو گر جاتے. پھر ترجمے کو سہارا لینا ہے عربی سمجھنے کے لیے. اب جیسے ہی آپ کو ترجمہ پڑھنے کی قابلیت آ گئی، سمجھ سکے، تو اب اصل میں آ جانا عربی میں. اب ترجمے میں رہتے نیچے گھومتے رہتے. آپ کتنے ترجمے پڑھ سکتے پڑھو، کتنے تفاسیر پڑھ سکتے پڑھو، مگر اس میں چٹک کے نہیں رہنا ہے. اصل بات کیا ہے قرآن میں، وہ پھر جانا، پھر اس میں آنا، پھر وہ پڑھنا، اس کچھ کثرت سے پڑھنا. یہ سمجھنے کے لیے ایک عالم دین کیا بولا، کیسا بولا، یہ آپ کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہے. خالی آپ ہیلپ لے سکتے کسی بھی مولانا کا ترجمے کے ہاتھ سے، آپ ہیلپنگ لے سکتے بس اتنا ہی. اگر آپ کو آنا عربی میں ہے، وہ آپ کو زیادہ ہے نا رہنا، زیادہ فوکس آپ کا اس میں رہنا. میں یہ ترجمہ پڑھ لیا ہوں، انہوں کیا بول رہی ہے، پھر انہوں کیا بول رہی ہے، اس میں تلاش میں گئے آپ کا وقت ضائع ہو جاتا. آپ کو بیسک چیزیں کسی بھی ترجمے میں مل جاتی، کون سے بھی مسئلہ کی پڑھ لو آپ، مگر جب پڑھ لیے سمجھ چکے فوری عربی میں آ جاؤ، فوری عربی میں آ جاؤ. ورنہ آپ تفاسیر پڑھتے رہیں گے، وہ لیول 2 ہے، اوپر آ جانا پڑتا فوری. ٹھیک ہے، آپ کو آنا چاہیے، نہیں رک سکتے آپ. پڑھنا لکھیں آتے ہو، کہیں کو رکتے آپ؟ نہیں رکنا آپ، اردو میں نہیں رکنا آپ. جی چلیے، میں کچھ اگر ان کے سوال پہ آپ کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے تو بھی کر سکتے. ان کو سوال سمجھ میں آ گیا؟ تفاسیر میں ترجمے میں اختلاف ہو سکتا نا، پھر کیسا؟ آپ ترجمے میں اٹکے اس لیے آپ اٹک جاتے ہیں ان کے باتوں میں. آپ کو آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. انہوں کہاں سے وہ آیت لیے، کیوں وہ آیت کا وہ ترجمہ لیے. آپ کو جب عربی آ گئی تو آپ سمجھ جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، انہوں یہ حالات کے حساب سے انہوں تھے، یہ حالات کے حساب سے انہوں. اچھا کوئی بھی غلط نہیں ہے اس میں، اسی لیے میں بولا ترجمہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، قرآن تو غلط نہیں ہے، وہ ان کے اس وقت کے حالات کے حساب سے وہ انڈرسٹینڈنگ تھی. اب آپ کو پڑھنا، آپ ترجمہ کرنا. یہ بات مولانا فاروق خان صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، دلی میں انہوں بھی ترجمہ لکھے. انہوں ہم لوگوں کو بولے ایک محفل میں، پڑھا تم ترجمہ کرنے کا ارادہ کرے کیا؟ ترجمہ نیت کرو، کام کرو، محنت کرو. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں علم حاصل نہیں کر سکتے؟ کیوں، کون روک رہے ہیں آپ کو؟ صحیح بات ہے، آگے تو بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے ہم لوگ. یہ ہم جب تک بولتے رہیں گے، ہمارے گفتگو میں رہیں گا، ہمارے بول چال میں قرآن کثرت سے جب پڑھا جائیں گا، تب ہم لوگوں کو شعور آتا ہے کہ بھائی ہم بھی پڑھ سکتے، ہم بھی کر سکتے، کرنا چاہیے. اگر آج آپ کے محفل میں کوئی بھی اگر یہ ارادہ کرے کہ میں بھی قرآن کو ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا، عربی زبان اتنی مہارت لوں گا، تو لو، آپ کے درجات بلند ہوں گے، قرآن کے پاس، اللہ کے پاس آپ کا رتبہ بڑھے گا. کرنا چاہیے. ایک آخر میں ایک شعر بولتا ہے، ختم کریں گے. آنکھوں سے دیکھو گے تو قرآن الفاظ دکھیں گے. جب تم آنکھوں سے دیکھو گے قرآن کو تو وہ الفاظ دکھیں گے. دماغ سے دیکھو گے تو علم دکھے گا، دماغ سے دیکھو گے تو علم دکھے گا. دل سے دیکھو گے تو اللہ کی محبت دکھے گی. اگر روح سے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائیں، صحیح انداز میں قرآن پڑھنے والا بنائیں اور قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔